آپ یہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی اپنائے اور عمران خان کو معاف کر دیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے لڑائی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نواز شریف سے نہیں، تو آپ عمران خان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ مفاہمت کی پالیسی اپنائے اور وہ اپنے بیانیے میں ذرا نرمی لے کے آئے؟ نہیں، یہ بھی میں کہہ چکا ہوں، عمران خان صاحب سے 3 دفعہ میں ملا تھا، ان کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا، اور اب بھی میں اپنے کالموں میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے صلح پسند لوگوں کو سامنے لائیں جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے تو سیاست ہو نہیں سکتی، تو یہ ان کی غلط پالیسی ہے، یہ تو میں بار بار کہتا ہوں۔ تو ان کا آگے سے کیا جواب تھا آپ کو؟ ان کا اس وقت خیال تھا کہ میرے سے فوج بات نہیں کرتی، میں تو بات کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا یک طرفہ طور پہ شروع کر دیں، اگر آپ میرے سے ناراض ہو جائیں تو اس کا علاج یہ ہے نا کہ میں آپ سے یک طرفہ ہر روز آپ کو میسج کروں، تو آپ مان ہی جائیں گے نا۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں جب تک سنوائی نہیں ہوتی۔ اچھا سہیل صاحب، آپ کو فروری سے آگے الیکشن جاتے ہوئے کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میں یہ افواہ میں نے سنی تھی اوپر کے حلقوں میں، تو اس لیے میں نے افواہ کو اس لیے لکھا کہ بھئی اس کو روکا جائے، کیونکہ آپ نے کہا کہ فروری سے آگے 10 ستمبر میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن میرا مقصد دینے کا خبر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز لیک ہو جائے اور تاکہ اس کو روکا جائے۔ میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو۔ آپ ذاتی طور پہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو۔ اچھا، جو صورتحال ہے اس وقت، جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف مل رہی ہی ہے، تو وہ صرف نواز شریف کو، باقیوں کو نہیں مل رہی کے پاس کوئی اندر کی خبر؟ نہیں، دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، بالکل میرا تو یہی خیال ہے، لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ کیونکہ ان کو 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور جو ہے ان کا ووٹ بینک چھن گیا، یہ جو 16 مہینے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کریں، ہمیں کمپنسیٹ ہونا چاہیے، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا ووٹ بینک چھینا گیا ہے، تو وہ نہیں مانتے مفاہمت پر۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدار لینا ہے۔ ہر شعبہ ہے زندگی میں کمپٹیشن رہتا ہے، صحافت میں بھی کمپٹیشن ہے، آپ کسی کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں؟ میں نے کبھی کسی بھی زندگی میں کسی کو حریف نہیں سمجھا اپنا، کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، میں نہیں سمجھتا۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میڈیا میں بڑی ساری لڑکیاں آتی ہیں، کریئر بناتی ہیں، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتی، اس وقت آپ کون سی صحافی خاتون سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور آپ کی جو ہے فیورٹ بھی ہے؟ دیکھیں جی، عائشہ جو ہے وہ اور ماریہ میمن، یہ جو دونوں ہیں یہ بڑی محنتی ہیں، میں نے ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے اور بڑی اچھی سیاست پر نظر بھی رکھتی ہیں، تو پولیٹیکلی بڑی اویئر ہیں۔ اور بھی بہت ساری ہیں، آسمہ شیرازی بہت اچھی پالیٹکس پر نظر رکھتی ہیں، پھر جو ہے اور بھی بڑی خواتین ہیں جو سیاست پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ مجھے چونکہ میرا شعبہ زیادہ سیاسی ہے، میں انہی کو زیادہ غور سے دیکھتا ہوں۔ اچھا سہیل صاحب، آپ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ آپ حسن پرست بھی ہیں اور عاشق مزاج بھی ہے، تو آپ کے دوست اقرار الحسن نے تو 3ری شادی کر لی ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں، میں تو ایک ہی شادی کا قائل ہوں، تو میں تو بڑی بیوی سے ڈرتا ہوں، ایسی بات سوچتا بھی نہیں۔ اچھا یہ تو بتائیں، یونیورسٹی لائف میں یا اسٹوڈنٹ لائف میں تو کسی نہ کسی پہ تو دل آیا ہی ہوگا؟ دل آیا، لیکن عشق ناکام ہو گئے نا، میں تو ایک ناکام عاشق ہوں۔ ناکام عاشق ہے تو اس وقت کوئی شعر شور یاد کیے ہوں گے آپ نے، کوئی ایک جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ نہیں، کوئی یاد نہیں ہے، بس وہ عشق بھی جو ہے نا، بس ابھی تک ان کی ناکامی کی سمجھ نہیں آئی، اس کا تجزیہ کرتا رہتا ہوں کیوں ناکام ہوئے، کیوں ناکام ہوئے۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ آپ جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو کسی طلبہ تنظیم کے ساتھ آپ کا؟ جی میں رہا انجمن طلبہ اسلام میں بڑا ایکٹیو رہا، اس سے پہلی تھوڑی دیر جمعیت میں بھی رہا، تو پھر لیکن میں جب ایف اے کے بعد پھر میں بالکل نیوٹرل ہو گیا، پھر میں کسی پارٹی میں نہیں تھا، پھر میں ایف اے تک جب جذباتی عمر ہوتی ہے اس وقت تک رہا میں۔ اس کے بعد پھر جب میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی، جب میں نے ایک ورلڈ ویو دیکھا، پھر میں ذرا غیر جذباتی ہو گیا اور پھر میں نے اپنی توجہ پڑھائی کی طرف، دنیا کے معاملات کی طرف زیادہ رکھی۔
غیر شرعی نکاح کیس میں جو ان کے خاور مالکہ کے گھریلو ملازم کا جو اعترافی بیان آیا ہے، بیان قلم بند کروایا انہوں نے خصوصی عدالت میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ اسی طرح بھٹو کے خلاف سارے گواہ جو مینج تھے ان کو بعد میں جو وعدہ معاف ہوا تھا اس کو امریکہ میں پناہ دے دی گئی. تو یہاں تو ایسے ہی ہے بس. بشرا بی بی کے 2 بیٹوں کو بھی جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے. آپ کو علم ہوگا. آپ میرے بھی نانا ڈالے. مجھے علم ہی نہیں، واقعی نہیں علم. کہ آپ کو اپنی شخصیت میں کیا پسند ہے؟ مجھے اپنی شخصیت میں ہیوملٹی، یہ جو انکساری یوں سمجھے، وہ پسند ہے. اچھا، جو آپ کا پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ بہت زیادہ مشہور ہوا تو اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ تنقید کی گئی جب آپ پروگرامز پہ ایکٹریسز کے گھر جاتے تھے تو ان کے واش روم دیکھتے تھے. کیا آپ نے اپنا گھر کے واش روم بھی بڑا اچھا بنایا ہوا ہے؟ ہاں، بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ واش روم بھی کسی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں، وہ کیسا ماحول چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ واش روم گندے ہوں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اتنا کلین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے پیسے لگائے ہوئے آپ نے اپنے واش روم پہ؟ بہترین ہے، جاپان سے چیزیں لایا ہوں، آپ دیکھ لیں. صحیح ہو گیا. تو جب آپ اس طرح کے پروگرام کرتے تھے، ایکٹریسز کے واش روم جا کے دکھاتے تھے، تو کبھی آپ کی فیملی نے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، اینکر جو ہوتا ہے نا جی، وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے. وہ طوائف سے بھی ملتا ہے، علماء کرام سے بھی ملتا ہے، وہ ڈاکو سے بھی ملتا ہے، وہ نیکوکار سے بھی ملتا ہے، وہ سیاستدان سے بھی ملتا ہے، انجینئر سے بھی ملتا ہے، اسپورٹس مین سے بھی ملتا ہے، اور چور سے بھی ملتا ہے. تو ہمارا کام ہے اس کی شخصیت کے اندر جانا، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں معلومات لوگوں تک پہنچانا. تو اس کے لیے ان کے واش روم میں جانا پڑے، ان کے بیڈ روم میں جانا پڑے، یا ان کے ساتھ گھومنا پھرنا پڑے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کی شخصیت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑے ٹھنڈے مزاج کے والے ہیں، تو غصہ بھی آتا ہے کبھی؟ غصہ آئے تو کیا ریئیکشن؟ کچھ آنا شروع ہوا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کنٹرول کروں. سہیل وڑائش کی بیگم کو سہیل وڑائش میں سب سے جو بری عادت ہے وہ کیا لگتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. شادی تو آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، مزاج مختلف ہوتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں. تو شادی تو اس کو نام ہے اکاموڈیشن کا، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کا. وہ ہماری بہت اچھی ہے، بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں سارا کچھ میری بیگم کے پاس ہے. میرے اکاؤنٹس، میری پلاننگ، سب کچھ، ہر ایک چیز جو ہے وہی چلاتی ہے. میں تو گھر میں ایک مہمان ہوتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. مرد حضرات آپ کا تجزیہ جو ہے بڑے شوق سے سنتے ہیں، اس کو فالو بھی کرتے ہیں، تو ان کو یہ بتائیں کہ بیوی کو خوش رکھنے کا فارمولا کیا ہے؟ بیوی کی تابع داری. کیسے تابع داری کے؟ اس کی ہر بات مانے، کوئی غلطی کرے تو معافی مانگ لے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جیب خالی ہے، وہ کیسی شاپنگ کرائے؟ وہ بھی تابع داری کرے. وہ بھی تابع داری. کیسے تابع داری؟ اس کی ہر بات مانے، اس کی ہر بات مانے. اگر گھر میں خوش رہنا ہے تو بیوی کی بات مانے. گھر میں خوش رہنا ہے تو بیوی کی بات ماننا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سہیل صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا، بلکہ آپ نے مردوں کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ. تھینک یو.